کیا رمضان صرف 4 دن کے لیے ہے؟ پہلے 4 دن صرف میوزک کو بند کر دیا، پہلے 4 دن کے لیے فلمیں ڈرامے بند ہو گئے، گاڑیوں میں بھی تلاوت ہونے لگی، شراب خانے بھی بند ہو گئے، مساجد بھی آباد ہونے لگیں۔ یہ صرف اور صرف پہلے 4 دن کے لیے ہے؟ افسوس! کیا صرف 4 دن کے لیے رمضان آیا تھا؟ تو سنو، کان کھول کر سنو، حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اذا لم يدع السائم قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه۔ جو بری بات کہنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اس کے لیے بھوکا پیاسا رہنے کی اللہ عز و جل کو کوئی حاجت نہیں ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا: صرف کھانے اور پینے سے باز رہنے کا نام روزہ نہیں، بلکہ روزہ تو یہ ہے کہ لغو اور بیہودہ باتوں سے بچا جائے۔ مطلب یہ کہ روزے دار کو چاہیے کہ وہ روزے میں جہاں کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، وہاں جھوٹ، غیبت، چغلی، بدگمانی، الزام تراشی اور بد زبانی کے گناہ بھی چھوڑ دے۔ ہمیں زبان کا بھی روزہ رکھنا چاہیے کہ زبان صرف اور صرف نیک و جائز باتوں کے لیے ہی حرکت میں آئے۔ زبان سے تلاوت قرآن کیجئے، ذکر و اذکار کیجئے، درود کا ورد کیجئے، نعت شریف پڑھیے، فضول باتوں سے بچتے رہیے۔ خبردار خبردار، گالی گلوچ، جھوٹ، غیبت، چغلی وغیرہ سے زبان ناپاک نہ ہونے دیں۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو ایک دن روزہ رکھنے کا حکم دیا اور ارشاد فرمایا: جب تک میں نہ اجازت دوں تم میں سے کوئی بھی افطار نہ کرے۔ لوگوں نے روزہ رکھا۔ جب شام ہوئی تو صحابہ کرام علیہم الرضوان ایک ایک کر کے حاضر خدمت بابرکت ہوئے اور عرض کرتے رہے: یا رسول اللہ، میں روزے دار ہوں اور میں روزے سے رہا، اب مجھے اجازت دیجیے تاکہ میں روزہ کھول دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجازت مرحمت فرماتے رہے۔ ایک صحابی نے حاضر ہو کر عرض کیا: آقا، میرے گھر والوں میں 2 نوجوان لڑکیاں بھی ہیں جنہوں نے روزہ رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں آنے سے شرماتی ہیں، انہیں اجازت دیجیے تاکہ وہ بھی روزہ کھول لیں۔ تو اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے رخ انور پھیر لیا۔ انہوں نے دوبارہ عرض کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک پھیر لیا۔ جب انہوں نے تیسری مرتبہ عرض کی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ما سامتا، ان لڑکیوں نے روزہ نہیں رکھا، وہ کیسی روزہ دار ہیں، وہ تو سارا دن لوگوں کا گوشت کھاتی رہی ہیں۔ جاؤ ان دونوں کو حکم دو کہ اگر وہ روزے دار ہیں قے کر دیں۔ وہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس تشریف لائے اور انہیں فرمان پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنایا۔ ان دونوں نے قے کی تو کیسے خون اور چھیچڑے نکلے۔ ان صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر صورتحال عرض کی۔ مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر یہ ان کے پیٹوں میں باقی رہتا تو ان دونوں کو آگ کھاتی، کیونکہ انہوں نے غیبت کی تھی۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ان دونوں کو میرے پاس لاؤ۔ وہ دونوں حاضر ہوئیں۔ سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پیالہ منگوایا اور ان میں سے ایک کو حکم فرمایا کہ اس میں قے کرو۔ اس نے خون اور پیپ کی قے کی حتیٰ کہ پیالہ بھر گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری کو حکم دیا کہ تم اس میں قے کرو۔ اس نے بھی اسی طرح کی قے کی۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ان دونوں نے اللہ عز و جل کی حلال کردہ چیزوں سے تو روزہ رکھا، مگر جن چیزوں کو اللہ عز و جل نے حرام کر رکھا ہے ان سے روزہ افطار کر ڈالا۔ ہوا یوں کہ ایک لڑکی دوسری لڑکی کے پاس بیٹھ گئی اور دونوں مل کر لوگوں کا گوشت کھانے لگیں، یعنی لوگوں کی غیبت کرنے لگیں۔ اللہ عز و جل ہمیں تمام برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔